اچھا، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق، خاص طور پر ان کی کھانے کی ایک سنت، یعنی 3 انگلیوں سے کھانا۔ یہ سننے میں شاید معمولی لگے۔ جی، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ان کی کوئی ذاتی عادت نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ سنت ہے، اور اس سنت میں گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، سادگی اور کھانے پر توجہ دینا سکھاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کا استعمال کرتے تھے۔ تو کیا اس خاص طریقے میں کوئی وجہ تھی؟ مطلب آج کل تو چمچ کانٹے اتنے عام ہیں، شاید کچھ لوگوں کو یہ پریکٹیکل نہ لگے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ صرف 3 انگلیاں استعمال کرتے ہیں تو خود بخود آپ آہستہ کھاتے ہیں۔ آپ بہت بڑا نوالا نہیں بنا سکتے، تو ہر لقمے پر دھیان زیادہ جاتا ہے۔ اچھا۔ آج کل جیسے لوگ جلدی میں کھاتے ہیں، بے دھیانی میں، تو یہ طریقہ ہمیں واپس کھانے کے عمل کی طرف لاتا ہے، ایک شعوری فعل بناتا ہے اسے۔ صحیح۔ اور وہ جو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینے کا ذکر ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ یعنی برکت کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق کا ذرا سا بھی حصہ ضائع نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ عاجزی کی بھی علامت ہے کہ اللہ کی نعمت کی اتنی قدر ہے کہ کچھ بھی ضائع نہ ہو، برکت کی تلاش ہے یہ تو واقعی بہت خوبصورت بات ہے، مطلب کھانے کے ہر ذرے کا احترام۔ یہ آج کل کی سوچ سے کتنا مختلف ہے، جہاں اکثر بچا ہوا کھانا بس پھینک دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے اس سنت کا تعلق جڑتا ہے شکر گزاری سے، حاضر دماغی سے۔ جب آپ جان بوجھ کر آہستہ کھا رہے ہیں، کم انگلیاں استعمال کر رہے ہیں اور پھر انہیں صاف کر رہے ہیں، تو آپ ہر لقمے پر شکر کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ کھانے کے ذائقے پر، اس کی بناوٹ پر، اور اس پر کہ یہ نعمت کہاں سے ملی، اس پر غور کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے کھانے کو عبادت کا درجہ دے دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں، بلکہ ایک ذہنی اور روحانی مشق بھی ہے، سادگی، اعتدال اور نعمت کی پہچان۔ بالکل درست۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی، وہ جو بظاہر غیر اہم لگتے ہیں، ان میں بھی گہرائی اور معنویت مل سکتی ہے۔ یہ سنت ایک یاد دہانی ہے، خاص طور پر آج کل جب ہر طرف مادیت ہے، اسراف ہے۔ یہ سادگی اور شکر گزاری کی اہمیت بتاتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ زندگی میں عاجزی اور قناعت لانے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ جی۔ تو خلاصہ یہ کہ ان ذرائع کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت 3 انگلیوں سے کھانا ایک سادہ سے عمل کے ذریعے ہمیں گہرے سبق دیتی ہیں۔ یہ زندگی میں زیادہ بامقصد، زیادہ شکر گزار اور زیادہ حاضر دماغ ہونے کی ترکیب ہے۔ اور یہ ایک سوال بھی پیدا کرتی ہے سوچنے کے لیے کہ اگر کھانے جیسی بنیادی ضرورت کو اتنی توجہ، اتنے احترام اور اتنی شکر گزاری سے ادا کیا جا سکتا ہے، تو کیا ہم زندگی کے دوسرے کاموں کو بھی، چلنا پھرنا ہو، بات چیت ہو، اپنا روزمرہ کا کام ہو، کیا انہیں بھی اسی طرح کی گہرائی اور معنویت سے نہیں اپنا سکتے؟ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ جی، اس طرز فکر کا ہماری پوری شخصیت پر، ہماری روحانی نشو و نما پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔